والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرعوف الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بلی بعد الحمد و ثناء اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ قرآن مجید برہان رشید نہایت ہی عزت و عظمت والی پاکیدہ مبرہ لا ریب کتاب کے اندر اللہ رب القدوس ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یقیناً اس روئے زمین پر سچے لوگ وہ ہیں جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور حضور علیہ السلام کی اتباع میں زندگی کو گزار کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہی لوگ اس روئے زمین پر سچے اور پکے اللہ سے ڈرنے والے اور مومنین متقین کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں۔ یہ ماہ رجب المرجب شریف ہے، اس میں اولیاء کرام کی بہت سے اعراض جو ہے اس بابرکت مہینے سے وابستہ۔ یقیناً اصل میں آج یہ جو نشست ہے اس کا مقصد والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ علیہ الرحمہ کے اصال ثواب کے لیے آپ کے ختم چہلم سے منسوب ہے، تو یہاں بیٹھنے کا مقصد بھی ان کے لیے دعائے خیر کرنا۔ یقیناً جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھ دی جاتی ہے، میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر قیامت تک ایک ہی ذریعہ ہے فَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَا، بس اس کے لیے خلوص نیت سے قیامت تک اب دعا کی جانی چاہیے۔ یقیناً آج ہم یہاں دعا کے لیے حاضر ہیں، اور مجھ سے پہلے میرے مسلک کے عظیم عالم دین اور امام نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کارکن سید عبدالصمد شاہ صاحب بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے، تو یقیناً حضرت شاہ صاحب کے ساتھ جس بندے کا بھی رابطہ ہے وہ تسلسل بطور مرید ہو، وہ تسلسل بطور معتقد ہو، وہ تسلسل بطور ان کے کسی خاص قسم سے ان کی کوئی زیارت ایک مرتبہ جس نے کر لی ہو، ہر بندہ جس نے اپنی زندگی میں حضرت شاہ جی کو دیکھ لیا ہے وہ آپ کی محبت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ یہ حضرت شاہ صاحب کا فیضان تھا، جس نے آپ کی صحبت کو پایا، جس نے آپ کی زیارت کی، وہ حضرت کی طرف منسوب ہوئے بغیر، آپ سے کوئی نہ کوئی تعلق بنائے بغیر یقیناً وہ حضرت کی بارگاہ سے اٹھ کر نہیں گیا۔ تو یقیناً دعا جو ہے، حضرت شاہ جی کہہ رہے تھے کہ دعا کے ثبوت کے لیے مجھے حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ مسجد میں چلے جاؤ، تو دعا ایک ایسا امر ہے قرآن مجید میں ہے کہ جب بندہ اپنے رب ذوالجلال کو پکارتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، میں اس کی پکار کو سننے والا ہوں، بس بندہ مجھے پکارے صحیح۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ مسلمان نہ بھی ہو، بت پرست ہو اور بت کے سامنے کھڑا ہو کر یا صنم پکار رہا ہو، اگر اس کے منہ سے یا صمد ایک مرتبہ اللہ کو بغیر رب مانے اس کے منہ سے یا صمد نکل جائے، میرے آقا مولا فرماتے ہیں اللہ 70 مرتبہ ایسے آدمی کو، اپنے ایسے بندے کو
آگے سے جواب دیتا ہے یا عبدی، اے میرے بندے بتا تجھے میرے لیے کیا حاجت ہے۔ یقیناً دعا ایک بہت بڑا امر ہے۔ امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک الحاکم میں ایک حدیث پاک نقل کی۔ اس حدیث پاک کو حضرت انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا اور روایت کیا کہ ایک دن میں اپنے آقا مولا نبی محترم شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے عرض کیا اے میرے آقا مولا، میرا دل کرتا ہے کہ جیسے ہم سے پہلی امتوں پر، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت پر آسمانوں سے دسترخوان اترتا تھا، میرا دل کرتا ہے کہ اے اللہ کے حبیب، آج ہمارے لیے بھی کوئی ایسا انتظام ہو جائے، کوئی رزق کا ایسا سبب بن جائے کہ میں بھی آج ایسے رزق سے لطف اندوز ہو جاؤں جیسے بنی اسرائیل والے اپنے رب کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ یہ خادم رسول ہے۔ 10 سال تک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کے گھر میں جانے کا اور خدمت کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں اور اللہ کے حبیب اکیلے تھے، میں نے اپنی یہ آرزو، یہ حسرت پیش کر دی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس یہ بھی کوئی مشکل کام ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ ہمیں آج اپنی بارگاہ سے کوئی مرغوب رزق عطا فرما، اور صرف رزق ہی عطا نہیں فرمایا جو تجھے میرے صحابہ میں اور میرے گھر والوں میں اور میرے ساتھ تعلق والوں میں سب سے عزیز ہے، جسے تو پسند کرتا ہے اسے بھی بھیج دے تاکہ تیرا وہ رزق ہم اور وہ مل کر کھا لیں۔ حضرت امام مستدرک الحاکم میں امام حاکم لکھتے ہیں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی دعا کی تکمیل نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی بارگاہ میں بھنا ہوا ایک پرندہ پیش کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس وہ پرندہ ہے اور اب انتظار ہو رہا ہے اس شخصیت کا کہ جو آئے گی اور اس کام میں شریک ہوگی۔ نبی علیہ السلام دعا فرما چکے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جب یہ دعا مکمل ہو گئی، وہ بنا ہوا پرندہ ہمارے سامنے پیش ہو گیا، اب حضور انتظار کرنے لگے۔ حضرت انس کہتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا گیا، میں دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا جناب علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر دستک دے رہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کہا یار پرندہ میں نے یہ کھانے کا رزق میں نے بڑی محنت سے جناب رسول کریم سے عرض کیا ہے، کیوں نہ ایسا ہو کہ میرے قبیلے کا کوئی آدمی آ جائے تاکہ قیامت تک یہ اعزاز بن جائے کہ اس کھانے میں شریک ہونے والے میرے قبیلے کے لوگ تھے۔ آپ کہتے ہیں میں نے حضرت علی پاک کو دروازے سے عرض کیا حضور اس وقت اللہ کے حبیب کسی کام خاص میں مصروف ہے، آپ مہربانی فرمائیں تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ تشریف لیں۔ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ تھا کہ کوئی میرا قبیلے والا آ جائے تاکہ قیامت تک کے لیے یہ حسرت اور یہ آرزو یہ ہمارے ساتھ منسلک ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جناب علی المرتضیٰ کو جب واپس بھیجا تو میں واپس کمرے میں آیا، نبی غیبدہ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا کہ اے انس بتاؤ دروازے پر کون تھے۔ فرماتے ہیں کچھ وقت گزرا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، جب میں دروازے پر پہنچا تو فاتح خیبر زوج بطول حسنین کے بابا پھر دروازے پر کچھ تاخیر کے ساتھ تشریف فرما ہے، کہا مجھے اللہ کے حبیب سے ملنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا حضور اس وقت اللہ کے نبی کسی خاص امر میں مصروف ہے، میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد آپ تشریف لائیں، میں آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں دل میں حسرت کیا ہے کہ قبیلے کا کوئی آدمی آ جائے اور وہ قبیلے والا جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس لنگر میں شریک ہو جائے۔ فرماتے ہیں تیسری مرتبہ کچھ وقت گزرنے کے بعد میری حسرتوں اور آرزوؤں کے باوجود پھر علی المرتضیٰ شیر خدا دروازے پر تشریف فرما ہے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ فرماتے ہیں حضور نے دوسری مرتبہ بھی نہیں پوچھا تھا، اب میں نے دروازہ کھولا
تو پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دروازے پر ہے. میں نے کہا حضور اس وقت بھی کسی خاص امر میں مصروف ہے, فارغ نہیں ہوئے. اب تیسری مرتبہ حضرت انس کہتے ہیں جب میں نے انکار کرنا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اندر سے پکار کر کہا, فرمایا اے انس قبیلے کی محبت کو دل سے نکال دو, علی کی محبت کو اپنے سینے میں ڈال لو. اور ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا انس اپنے دل سے قبیلے کی محبت نکال دو, علی کی محبت دل میں داخل کر لو. مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا, اگر 1000 مرتبہ بھی علی کو بھیجو گے پھر علی ہی آئے گا. یہ شان ہے جب دعا نبی کرے اور آرزو انس بن مالک کرے, اور پرندہ جو دھلا ہوا ہے اس کا تعلق من و سلوہ اور جنت سے ہو, پھر اللہ کھلانے والے علی ابن ابی طالب ہے اور کھلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, خاندان مصطفیٰ. وہ مجھے حضرت شاہ جی کی بات سے بات یاد آ گئی, مولوی ایک باری دعا نہیں کرن دیندہ, حضور 3 باری منگی بیٹھے تھے روٹی واسطے. اے شان ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی, جنہاں نے مولا کائنات سرور دو جہاں نے اپنے خاص لطف و کرمنا حضور علیہ السلام نے اپنی اہل بیت اطہار نو عزت مرتبہ شان اور وقار عطا فرمایا. اللہ کریم کو لو دعا ہے کہ اسی آج والدہ محترمہ دے دعائیہ تقریب واسطے حاضر ہاں, سب مل کر دعا کرنا کہ اللہ کریم انہاں دی کامل مغفرت و بخشش فرما دے. جتنی دین دی خدمت ساڑھے خاندان وچ انہاں نے طالب علمہ دی کیتی, جتنا وقت انہاں نے میرے والد گرامی نو دین واسطے وقف کر کے انہاں پیش کیتا, یقیناً اس خاندان دے اندر دوجا کوئی بندہ دین واسطے اس طرح وقف بھی نہیں کسے کیتا اور اس طرح کسے مدرسے دی خدمت بھی نہیں کیتی. انہاں دیا بڑیاں جی گلاں مینوں یاد نے, لیکن اس گل تے اکتفا کرنا کہ انہاں نے اپنے پتراں دی دینی تربیت کیتی, اپنے شوہر نو دین واسطے وقف کیتا, اور اس مدرسے دیاں بنیاداں چ انہاں دے رزق اللہ دے دیتے ہوئے رزق نو پکا کے تقسیم کرن دا اللہ نے انہاں نو شرف مرتبہ تے مقام عطا فرمایا. اللہ کریم منو تے تانوں اس جگہ تے مرحومہ علی دعا واسطے اکٹھا کیتا, انہاں دے صدقے میری تے تہاڈی بھی مغفرت فرمائے, اور ساڈی دعا دے سبب اللہ انہاں نو بلندی درجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.